کوئی ان کے ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار۔ اور وہ لڑکیاں جو گانے والیاں، ناچنے والیاں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، وہ خود ہی اپنے شوہر کو، یہ ہیں آپ کے داماد۔ زمانہ ہے، حالات ہیں، میری بات پر ہنستے ہو، رو، یہ امت کا حال ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہی حال ہے۔ آدمی کسی باحیا باشرم آج کا جوان اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں جو بے محابہ ہے، بے غیرت ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، اس کے لیے کسی رشتے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا رشتہ تلاش کرے گا، اور ماں باپ راضی ہے، جو پڑھایا ہے، جو سکھایا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ اللہ کے نبی کی تو یہ تعلیم نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھلایا تھا، فرمایا تھا کہ دیکھ، دنیا میں جو شخص اپنی بیوی کو تلاش کرتا ہے کہ میں شادی کروں، تو عام طریقے پر آدمی یا تو حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے، بھائی یہ بہت خوبصورت، میں تو اس سے شادی کروں، یا مال و دولت کی وجہ، یہ لڑکی 10 بھائیوں میں ایک ہی لڑکی ہے اور باپ بڑا دولت مند ہے، اگر یہ میرے گھر میں آ گئی تو دولت لے کر کے آئے گی۔ تیسرا سبب ایک اور ہوتا ہے عزت، حسد کا مطلب اگر میں نے اس کے گھر میں شادی کر لی تو یہ بڑا عزت والا گھر ہے، میں اس کے گھر کا ایک آدمی شمار ہوں گا، ساری دنیا میں میری عزت ہوگی۔ یہ 3 اسباب ہوتے ہیں شادی کرنے کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ان تینوں میں سے کسی سبب کو تلاش نہ کرنا، تو ایسی لڑکی کو اپنے لیے تلاش کرنا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ کیوں؟ تیری اولاد جو اس خدا کا خوف رکھنے والی عورت کے پیٹ میں 9 مہینے رہے گی، جب وہ پیدا ہوگی وہ بھی خوف خدا لے کر پیدا ہوگی۔ اور صحابہ نے اسی کے اوپر عمل کیا۔ کہاں ہے آج کا؟ دیکھیں مسلمان کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ جو مصیبتوں کے پہاڑ آ رہے ہیں وہ اسی لیے تو آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مسلمان کون ہے جو نہیں جانتا؟ امیر المومنین تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی کے بعد امیر بنے 2 سال 6 مہینے، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا گیا، انہوں نے 10 سال بادشاہ رہے، گویا کہ وہ امیر المومنین۔ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے، رات کو نکلا کرتے تھے کہ دیکھو مدینے والوں کا حال کیا ہے۔ ایک دن نکلے، دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس گھر کا دروازہ بھی نہیں ہے، جا کے کھڑے ہو گئے رات کے اندھیرے میں، کچھ آواز آ رہی تھی تو سنا کہ ایک عورت ہے جو اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے کہ جانور کا دودھ نکال لے اندھیرے میں۔ وہ لڑکی اٹھی اور اس نے دودھ نکال لیا۔ جب دودھ نکال لیا تو ماں سے کہا کہ نکال لیا، تو ماں نے کہا زدی فیہ الماء، اس کے اندر پانی ملا دے، 2 کلو ہے 2.5 کلو ہو جائے گا، 4-5 کلو ہے 6-7 کلو ہو جائے گا، پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو لڑکی نے کہا کہ اللہ اکبر، مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ اس میں پانی ملا دوں؟ کہنے لگی الا تخافین عمر، ارے ماں
عمر جیسے بادشاہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ تو ماں کہنے لگی لا یرانا عمر ہمیں دیکھ تھوڑا ہی رہا ہے. اور حضرت عمر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. کہتی ہے عمر ہمیں دیکھ تھوڑا ہی رہا ہے. تو لڑکی نے جواب دیا ان لا یرانا عمر فرب عمر یرانا. اگر عمر نہیں دیکھا ہے تو عمر کا اللہ کو دیکھ رہا ہے. مسئلہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے. جب صبح ہوئی اور بیٹھے لوگوں کہا بھائی یہ دیکھو فلاں فلاں راستے کے اندر فلاں جگہ ایک گھر ہے ایسا ایسا, اس گھر میں کون رہتا ہے؟ لوگ گئے, جا کے دیکھا, کہاں کہ امیر المومنین ایک عورت ہے, پتہ نہیں کس خاندان کی ہے, کہاں کی ہے, کوئی مرد نہیں ہے, ایک عورت ہے, اس کی ایک لڑکی ہے اور ایک جانور ہے, اسی کا دودھ لے کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں, ساری زندگی کا گزارا اسی کے اوپر ہے. فرمایا میرے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے لے جا کر کے. وہ اسلام کی ایسی عزت کا وقت تھا کہ اگر امیر المومنین عمر اپنے لڑکے کا رشتہ فارس یا روم کے بادشاہوں کے یہاں بھیجتے تو وہ رشتہ نامنظور نہیں ہو سکتا تھا. مگر ایک ایسے گھر میں جس گھر کا دروازہ بھی نہیں, پتہ نہیں کس خاندان کی عورت ہے, پتہ نہیں وہ لڑکی اندھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, کالی ہے, گوری ہے, کانی ہے, کچھ پتہ نہیں. مگر عمر نے خود سنا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اور رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ انتخاب اس لڑکی کا کرنا جس کے دل میں خوف خدا ہے. عمر نے اسی لڑکی سے بچے کی شادی کی. مؤرخین یہ کہتے ہیں خلفائے بنو امیہ میں ایک بہت بڑے ولی کامل ایک بادشاہ گزرے ہیں. سن 99 سے لے کر کے 101 تک بس صرف 2 سال بادشاہ رہے, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کا نام ہے عمر ابن عبد العزیز. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا شخص ان کے قول کو دلیل بنا کر کے بخاری میں پیش کرتا ہے, اس درجے کا. مؤرخین خلفائے راشدین میں جو 4 خلیفہ ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہم اجمعین, عمر ابن عبد العزیز کا ان میں شمار کرتے ہیں 5ویں خلیفہ. یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے پیٹ سے جو نسل چلی ہے اس میں عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوا. بات تو یہ تھی, لیکن جب امت ان سب سے آزاد ہو کر کے وہ لڑکیاں جن کے دل میں خوف خدا ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ان کو رشتہ دینے کو تیار نہیں. اور وہ لڑکیاں جو مادر پدر آزاد ہیں ان کے یہاں رشتوں کی کمی نہیں ہے, وہ خود ہی اپنا رشتہ لے کر کے آتی ہیں اور ماں باپ تیار. 15, 14 اور 15ویں چیز فرماتے ہیں وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اور میری امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو جنہوں نے دین اور شریعت اور قرآن کو رسول اللہ سے لیا اور لے کر بعد والوں کو دے دیا, صحابہ, پھر وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, علم نبوت کو لیا اور تبع تابعین کو دے دیا, ان لوگوں کو بعد میں آنے والے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے احسان کو مانتے, ان کا اکرام کرتے, ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے. نہیں, ہوتے کون ہیں عمر, ابو بکر کون ہوتے ہیں, عثمان کون ہوتے ہیں, ایک اذان کو بڑھانے والے, کون ہوتے
ہوتے ہیں عمر 20 رکعت تراویح کرنے والے، ایسا معلوم ہوتا ہے عمر کیا ہے؟ ایک ٹھیلا چلانے والے، رکشا چلانے والے ہیں عمر۔ جب یہ زمانہ آ جائے کہ بعد میں آنے والے امت میں پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے، بے عزتی کرنے لگے، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت انتظار کرو کس چیز کا؟ فرماتے ہیں آگ برساتی ہوئی ہوائیں چلیں گی، طوفان آئیں گے، خسفاً أو مسخاً، زمینیں پھٹ جائیں گی، زلزلے آئیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، آبادیوں کی آبادیاں دم کر جائیں گی۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کہا غلط نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ فکر کرو، میں نے تو اس کا ترجمہ پیش کیا آپ کے سامنے، اور 2-3 چیزیں جن کو میں نے سمجھا کہ معاشرے کے اندر کمزوری زیادہ ہے، میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اپنے معاشرے کو اچھا کرو، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ صحیح ہے، جہاں ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہو، وہاں اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی جائے گی، ماں باپ کی نہیں۔ لیکن زندگی کے عام رہن سہن میں ہر وقت ماں باپ کے سامنے سر کو جھکا دو، ان کی اطاعت و فرما برداری میں کمی نہ کرو۔ دوسرے، اپنے گھروں کے اندر حیا اور شرم کو پیدا کرو۔ تصویروں کو دیکھنا، ناچنے اور گانے سے خود اپنے کانوں کو، اس سے بڑی مصیبت یہ کہ اپنے بچوں کو دکھلانا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج یہ معاشرہ ایسا ہے، ہماری موت کے بعد ہمارے بچے ایمان اور اسلام پر قائم نہیں رہ پائیں گے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارے بعد بھی ہمارے گھروں کے اندر ایمان کی روشنی باقی رہے، اس کی فکر کریں۔ نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر فرمانے، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرمانے، ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرمائے، فکر آخرت پیدا فرمائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کی سعادت ہمیں عطا فرمائے، ہماری موت کے بعد بھی ہمارے گھر کے اندر، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دل کے اندر راسخ فرما۔ اے پروردگار ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں الہ العالمین انہیں قرض سے مقدور فرما، اور اپنے فضل و کرم سے نواز۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اب تو اعلان 10 بجے کا کیا ہے، 10 بجے تک انتظار کرو اور اگلا بات ہم تو چلیں۔